तबारक व तआला अपने बंदों के हक में रहमत वाले जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रहमत करने का जिक्र फरमाया। यगफिरु ज़ुनूब जमीअ, फरमाया बेशक रब तुम्हारे सारे ही गुनाह माफ कर देगा। तुम ना उम्मीद ना होना वो माफ कर देगा। कुरान मजीद में फरमाया बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान, निहायत ही रहम करने वाला, रऊफ और रहीम, बड़ा मेहरबान, करम फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा जल्द राजी हो जाता है। वो अपने बंदों को बहुत ज़्यादा मुशक्क़त में नहीं डालता। वो अपने बंदों से अपनी नेमतों का बदला नहीं चाहता। बहुत सख्त मुशक्क़त वाली इबादतें नेमतों के बदले नहीं चाहता। वो बड़ी जल्दी रहम फरमाता है। माँ प्यार करती है अपने बच्चे से, लेकिन वो नाराज़ भी हो जाती है बात चीज़। बाज़ मामलात उसका दिल भी दुखाते हैं। बाज़ जगह वो रोके ये भी कहती है कि तूने मेरी मोहब्बत का कोई नतीजा नहीं मुझे दिया, मेरी सारी कमाई तूने कर दी। वालिद बहुत सारी जगहों पे नाराज़ होता है, शिकवा करता है, कहता है मेरी बीमारियों की, परेशानियों की, बुढ़ापे की, कमज़ोरियों का सबब बेटे तू बन। ये सारी तकलीफ़ें तू ठीक हो जाए तो मेरी शायद उम्र भी बढ़ जाए, सेहत भी ठीक हो जाए, मैं ज़्यादा देर जमा कर सकूँ। नाराज़ होते हैं माँ बाप। इसी तरह माँ बाप राज़ी भी हो जाते हैं, वो बड़ी जल्दी राज़ी हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वालिद को राज़ी करने में 5-7 मिनट लग जाते हैं। अम्मा तो 1.5-2 मिनट में राज़ी होती है। अब्बा जी को 5-7 मिनट लगते हैं, कहीं दफ़ा कहना पड़ता है, दलाइल देने पड़ते हैं। लेकिन वालिदा के लिए तो कुछ भी नहीं। आप मेरा जाके पैरों में बैठ ही जाए, कुछ भी ना करें। आप पूरा रोए ना रोने वाला मुँह ही बन जाए तो अम्मा तो नरम ही नरम है। इस वक्त जो मर्जी आप करा लें हो गया। अल्लाह तबारक व तआला बिला मिसाल व बिला तशबीह समझाने के लिए अर्ज़ करता हूं, अल्लाह भी बाज़ मामलात में अपने बंदों से नाराज़ हो जाता है। वो कहता है मैं तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वो कहता है फसादी पसंद नहीं है। वो फरमाता है कि राहों में कजी करने वाले पसंद नहीं है। वो फरमाता है कि बदअहदियाँ करोगे तो मैं सुबह क़यामत तुमसे सवालात करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीज़ों को नापसंद करता है, नाराज़ हो जाता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बात करते करते कोई ऐसा जुमला बोल देते हो कि रब इतना नाराज होता है तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर देता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। खुद अपने लफ्जों की तो तुम पहरेदारी करो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात, बादशाह मान कर ना बादशाह, कोई ऐसी बात ना। ये भी फरमाते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है। तुम बात करते ऐसा जुमला कहते हो, इतना राजी होता है कि तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देता है। मुसलमान को अब ये हुक्म है, इस सारी गुफ्तगू का नतीजा ये है कि वो अपने जज्बात पर, ख्यालात पर, निगाहों पर, जुबान पर, कानों पर थोड़ी तवज्जो दे, बेलगाम ना बने, बेतरतीब ना बने, जो तबीयत में आए कर ना गुजरे, थोड़ा सा ना सोचे समझे और थोड़ा संभल के चले। कभी उन कामों की तरफ ना जाए जिनसे रब नाराज हो जाता है। उन कामों की तरफ बढ़े जिनसे अल्लाह राजी होता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसमें लफ्ज़ ये है कि अल्लाह अपने बंदों को देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के है। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का इज़हार तशद्दुद करते हैं, खुदा इन बातों से पाक है। बहुत सारी हदीसों में आया कि वो मुस्कुराता है, तो क्या मतलब है मुस्कुराने का? उलमाए तफसीर ने लिखा मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा ही राजी होता है, बड़ा राजी होता है। ये मतलब एक तो मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा राजी हो गया, बड़ा राजी हो गया, वो मुस्कुरा दिया अपने बंदे को। और एक इसका माना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह शहीद तो बड़े लोग होते हैं, शहीदों में अफजल कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वो वाला बंदा जो डट गया था काफिरों के मुकाबले में, वो हिला नहीं, पूरी तरह डट के जो लड़ा वो शुहदा में अफजल है। हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत के बाला खानों में सैर करेगा और रब उसे देख के मुस्कुराएगा। रब उसे देख के मुस्कुराएगा, अल्लाह ताला मुस्कुराता है उसे देख के। और अगले जुमले में हुजूर ने वजाहत कर दी, फरमाया जब रब दुनिया में किसी पर मुस्कुराता है ना, उसका मतलब यह है कि क़यामत में फिर अल्लाह उसे हिसाब कोई नहीं देगा। जिस पर अल्लाह दुनिया में मुस्कुरा दिया उससे कोई हिसाब हो, वो काम करने चाहिए ना जिससे अल्लाह मुस्कुराए। वैसे कभी हम ऐसा करते हैं कि नहीं कि किसी को राजी किया जाए? ये काम हम करते हैं कि हमारी कंपनी का
مثال دیتے ہیں, زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے, آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے, اس کو خوش کرنا پڑتا ہے ابا پہ, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے, چلا ہی نہیں پائے گا, تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے, کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے, چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا, یہ روئے نہ, اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو جا رہا ہوں, سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو, میرے ابا نہیں لاتے. نواسے کے لیے کھلونا لے کے آیا تو بچہ بڑا ہی کھیلا, تو ابا نکالنے کے 9 پیسے پورے ہو گئے. بچے کو پسند بڑا ہے نا, پیسے پورے کر چھڑے نہیں. دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے, چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے. چاکلیٹ لے جاؤں, فلاں چیز لے جاؤں, آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا, جس سے رب راضی ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے, ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے, آدھی رات ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, اس نے اٹھ کے وضو کر لیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا, یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا, رات کا پچھلا پہر. رات کو دیتے بے درداں نو نیند پیاری آوے, ساون کی کالی راتوں میں موٹا پانی ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. سننا میرے بھائی, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں, ترتیب لگ رہی ہوتی ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے, مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا, جو بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کریں, آج تو یہ رب کے نام پہ مرنا ہی ہوگا. یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے, ترتیب سے لڑیں گے, ترتیب سے گلا کاٹیں گے, کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار, کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا, تو تیرا دل پاک پاک ہو جاتا ہے. تیری ماں اس وقت اسی طرح ہنس پڑے تو تمہیں خوش ہو. یہ بتاؤ نا, جس کا رات بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے, جو اس کی شان کے لائق ہے. کیا اس بندے کے نصیب ہیں, کیا اس کے مقدر ہے. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا, یہ حدیث آپ نے سن لی. اب ہم نے نا اس طرح صفے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا. آپ ذرا صفے بھی شوق سے بنائیں, آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے. یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کر آپ مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں, یا اللہ میری توبہ. یا اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ, آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ. ہم نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے, بتاس میرے جھوٹ جھوٹنے کا ارادہ ہے تیرا, آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا, ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا. یہ توبہ ہے. اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے, جتنا مرضی لگاؤ. حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں مولا علی کے ساتھ تھا, مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے, ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا مانتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہا, اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا, اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو مسکرائے. حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے, حضور مسکرائے کیوں؟ فرمانے لگے کہ میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا, اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے. اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا, جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے, اور مسکرا کے فرماتا, دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. انہیں پتا ہے, تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ, آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر. اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا, میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیا. سنو نا, حضور اس استغفار کو, اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں. کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں, کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر ہم ٹوٹ جاتے ہیں, ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹنا. رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے, کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے نفس کا ساتھ ہے, دنیا کا ساتھ ہے, خواہشات
درد سے توبہ کرو, رسم نہ ہو, کہانی نہ ہو, لفظ نہ ہو, جملے نہ ہو, اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں. آپ اکیلے اپنی چارپائی بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑھائے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں, فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے, صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں, فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا, اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی. صحرا تھا بہت بڑا, درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا. اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے رکھی, ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے. صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے, نہ پیچھے جا سکتا ہے, نہ دائیں نہ بائیں, کھانے کو روٹی نہیں, پینے کو پانی کا قطرہ نہیں, تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا, تھک گیا. کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا, معاذ اللہ مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا. آخری وقت نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں, نہ پیچھے جا سکتا ہوں, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں. فرماتے ہیں وہ اس کے دوبارہ لیٹ گیا. اچانک اس نے حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی. یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے. آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے, گھر لے جاؤ خدمت کرو, ہر طرف پریشانی ہے. وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا, کل جاؤں پرسوں جاؤں, تیاری ہو گئی, سب لوگ آ گئے, باہر والے بھی آ گئے, یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا. اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں غلطی لگ گئی. مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. او میں تو بچ گیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی, بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی. یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا. حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوگی. جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے, رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا بندہ اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں, تیرا ہی رزق کھاتا ہوں, تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں, تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں. وہ آ گیا. پر میں اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا ہے. گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں, لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں, توبہ نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کوئی نیند آتی, اس کے گھر چلے جاتے ہیں. ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں, فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں, بھائی بھیجتا ہوں. ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹ نہ جائے. کمال ہے یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹ گیا تو جب وہ روٹ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتی. پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خیال دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے گا, اس کا خیال مسکراتا ہے, اسے خوشی ہوتی ہے. جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. میرے عزیزوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے, لیکن بڑی جلدی ہے فتویٰ دینے میں. اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا, یہ میری طرح کے آپ کی طرح گڈیروں میں ہوگا جنہوں نے جیب میں فتوے ڈالے. نہیں آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے, جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں, لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے. اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے. وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا, آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا. حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا. تو میرے دل میں خیال ہے کہ ہم ہی اللہ اللہ کرنی چاہیے کہ دنیا داری کر رہا ہے. فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی سارا کچھ رب کی بارگاہ میں دے رہا ہے اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے خرچے دے رہا ہے. تو میں نے وہیں اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا, قریب
اٹھا, دریا میں چھلانگ لگائی, پہلے ایک کو نکالا, پھر دوسرا نکالا, پھر تیسرا نکالا, ایک بندہ رہ گیا. کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گنہگار سمجھا, میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے جو سوچا. چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکال لائیں, کرے نا یہ کام, کرے نا یہ کام. بڑے بھولے بھالے, بڑے اللہ والے, ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں. اتنی جلدی فتوا فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا, مجھے تیرنا نہیں آتا, تو تیرنا کا چوتھا ڈوب نہ جائے. جب اس نے چھلانگ لگائی, چوتھا بھی نکال لایا. کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچ, اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں, اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے, کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں, مسافروں کی نوکری کرتے ہیں. کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی, ان سے بھی مانگی, رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا بزرگ تھے, پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانیاں, وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا, میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھائی اب وہ نمازی ہے, خدا کے گھر آتا جاتا ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے, فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا, مقتول بھی جنت میں جائے گا. مقتول کو کیا, یہ قاتل کرنے چلا جائے گا, رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا, وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا. اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دی. پہلے اس نے کلمہ پڑھا, پھر یہ میدان میں اترا, کافروں سے لڑا, یہ شہید ہوا, رب نے اسے بھی جنت دے دی. قاتل بھی جنت میں, مقتول بھی جنت میں. اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. ہم جلدی میں ہیں, ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے, ہم انتظار نہیں کر رہے. لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں. سوچوں کا صاف ہونا, ذہنوں کا پاک ہونا, اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا. آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ان سے کہیں ٹینشن بڑی ہے, میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں, وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں. اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے. کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی واقعی, یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنے کا, اس والے کے بارے میں بھی, چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا, اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا. یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں, جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں. اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا, میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا کریں, اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھننا نہیں لگ جاتا. آپ جلدی نہیں کریں, مالک نے موقع دیا ہے بندے کو, نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے, نہ سانسیں چھین رہا ہے, وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے, رہنے بھی دے رہا ہے. تو جب اس نے موقع دیا ہے, آپ بھی تھوڑا موقع دیں. اللہ بڑا کریم ہے, دروازے کھولے گا, اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے. بدگمانیاں, اور پھر بدگمانیوں کا عروج, اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا ہے کہ جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی. رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے. دیکھو ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو نا پکا, میرے پیارے ہیں, محبت ہے مجھے, تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہے, میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں, اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ آپ بڑا پکا, آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ آپ یقین کریں, بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لے کے آ, تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں, تیرے ابا کی ہے, مجھے اس کی محنت کرنی ہے, کہتے ہیں اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے کر میرا دروازہ نہ بات مہربانی کرو. اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ بڑا تنگ ہے, تو ٹھیک ہوگا نہ کریں گے اس کو. ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں. ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہمارے پاس کہتے ہیں یہ نکما ہے, یہ نکٹو ہے, یہ کام نہیں کرتا, اس میں فلانا ہے, وہ فلانا ہے, بھلے میں نے نہیں ساتھ چلا. اسحاق جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا, اسحاق جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں, آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے. نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی اور ہر وقت آپ حاجت تنگ ہونے کا رونا روئے, ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں. جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں, صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے. سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا, بخاری مسلم ہے, حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کہ 2 جہاں کے شاہ اور پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں, ان کے خالی آپ
या रसूल अल्लाह कोई चीज भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नजर डाली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो। तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए रोटी खिलाए? फौरन उसको मैंने खिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है, सिर्फ बच्चों, ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे दिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है? कहने लगी बच्चों की रोटियां। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। अच्छा अब जरा तजवीज़ देखो मियाँ बीवी की सोची आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना। ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही है। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। अब दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो कहेंगे रब रसूल की बात करें। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खाया जा रहा। मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में। उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इशारा करते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है। अंदर पैसे रखे हुए हैं और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े खराब है, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पढ़ रही है, बस कैसे बताऊँ हालात, मुझे क्या बताऊँ, काम कितनी मुश्किल से ये पढ़ता ये बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज्यादा नहीं को 20 को दे दूंगा, तुम्हें भी खासी नेकी कर बता सिखा। रात अम्मा पे लगा से शाम चढ़ाऊंगा, अब्बा पे लगा से चढ़ाऊंगा कि तुम्हारी बेटी के साथ आ सारे इलाके को वैसे ही बताऊँ। और वो गरीब नहीं बेचारी 20,000 लेके इस सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं तू दे, इसलिए कि फिर वज़ीर आज़म तो डंडा निकाल लेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरा वो ये तू आगे ला, ये क्या लहजा है आपका? ये तो किसी को भी दे तो छुपा के देने का हुक्म, किसी को भी दे तो हमें हुक्म यह है कि सीधे हाथ से देना है, उल्टे को खबर। और ये जो बिल्कुल ही आपने उन पर तो पर्दा पोशी आपके लिए वैसे ही जरूरत थी। मेरे अजीज रब मुस्कुराता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आमाल हमें बताए जिन पर अल्लाह मुस्कुराता है, खुश होता है। और बाद लोगों को हुजूर ने नामिनेट किया, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम सहाबी थे। ये वो खूबसूरत सहाबी हैं जिनके जनाजे को कंधा मेरे नबी पाक ने हुजूर ने कंधा। कमाल हो निरखबाज़ारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। हुजूर ने कंधा दिया। हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जनाजा उठा, उनकी वालिदा वो पड़ी, माँ थी ना, उनकी आवाज़ जब हुजूर तक गई तो नबी पाक ने फरमाया आंसुओं को रोक ले, आवाज़ को कम कर ले, तेरे बेटे की तो जब रूह परवाज़ हुई है तो रब मुस्कुराए। जिसके आने पे रब राज़ी हो मुस्कुरा दे जो उसकी शान के लायक है। ये तो वो लोग हैं कि जिनके जाने पर ना रब को किसी ने कहा था कि मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे मेरे मरने पे हर सू शोर, तुम्हें पता चल जाएगा जब हम जाएंगे। मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, और कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और दरवेश कहने लगे बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा, और आशिक का जनाजा है। जरा घूम से निकले और महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। फरमाया कि इनके तो जाने पे रब करीब। और हुजूर ने एक दुआ भी दी। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी थे, उनका विसाल हो गया तो हुजूर ने दुआ भी दी। फरमाया अल्लाह जब मेरा तलहा है ना तो तू इससे मुस्कुरा के बात करना, ये तुझसे मुस्कुरा के बात करे जो तेरी शान के लायक। तो अल्लाह ताला खाए दर्जे राज़ी होते हैं। फिर बात दोहराता हूँ,